انسان کے لیے کسی چیز کا بنا لینا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اس بنی ہوئی کو بچا لینا پھر اس سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ تعلقات کا لگا لینا بھی کمال ہے، لیکن اصل ان کو نبھانا اس سے بڑا کمال ہے۔ انسان کا کسی چیز کا آغاز کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب اس نے اس کام کو اچھے طریقے سے اس کے انجام تک پہنچانا ہو۔ نیک اعمال کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشند۔ نیک اعمال کی سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ نیک اعمال کر لینا بھی بڑا کمال ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، لیکن پھر ان نیک اعمال کو بربادی سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ نیک عمل کرنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اسے قبول بھی کرے۔ اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے معاذ اللہ تو پھر بڑی محنتیں، بڑی کوششیں بعض اوقات رائے گاں جاتی ہیں۔ قبولیت شرط ہے۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت سعدی کہ جسے پیا چاہے سوئی سہاگن، جسے وہ کہہ دینا کہ قبول ہے، دراصل اسی کا قبول ہے۔ میرے بھائی، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں نا، اکثر تقریر ہوتی ہے تربیت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کریں۔ آج میں نے تقریر کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج کچھ خطاب نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہوں تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہے کہ نیکیاں کی جائیں، پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ ایک روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں؟ وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کریں نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ نرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں، بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے،
نبی پیغمبر رسول محبوب خلیل ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے، مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال۔ اور میرے سنگیوں، شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، حضور محبوب ہیں اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے۔ عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی، اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی، فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلان جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علما نافعا، علم دینا پر نفع والا دینا۔ مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو۔ محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما، وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب، طاہر، صاف ستھرا۔ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے۔ اس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، اسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا،
قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا،